پر اثر لوگوں کی 7 عادات. یہ کتاب اسٹیون کوی نے لکھی ہے اور اب تک 2.5 کروڑ کاپیاں اس کی بک چکی ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لاکھوں زندگیوں پر مثبت انداز میں اثر ہو چکی ہے. نیو یارک ٹائمز نے اس کتاب کو 20ویں صدی کی 2 اہم ترین کتابوں سے ایک قرار دیا ہے. اب تک یہ کتاب 32 زبانوں میں ترجمہ ہو کر 75 سے زیادہ ممالک میں بک چکی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان 7 عادات کو پوری طرح سے سمجھیں، پہلے ہمیں اپنے زاویہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زاویہ نظر میں تبدیلی کیسی لائی جا سکتی ہے. زاویہ نظر کی تبدیلی انگلش میں کہتے ہیں اس کو پیراڈائم شفٹ، اور اس کو تھامس کہون نے اپنی کتاب سائنسی انقلاب کے ڈھانچے میں بیان کیا ہے. کس طریقے سے پیراڈائم شفٹ کرنا ہے یا کس طریقے سے زاویہ تبدیل کرنا ہے، اس کی چھوٹی سی اگزامپل کا ایک واقعہ یاد ہے. اتوار کی ایک صبح نیو یارک میں ٹرین پہ سفر کر رہا تھا. لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، کچھ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، کچھ اپنی سوچوں میں گم تھے. ایک خاموش اور پرسکون ماحول تھا. پھر اچانک ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین میں داخل ہوا. بچے اس قدر شور مچا رہے تھے کہ ایک دم ٹرین کا ماحول بدل گیا. وہ آدمی میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یوں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ماحول سے کہ اس کے بچے چیخ پکار کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ چیزیں پھینک رہے ہیں. یہ سب بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ وہ آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا. مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھا رہا. یہ تو بے انتہا بے حس آدمی ہے کہ اس کے بچے وحشیوں کی طرح ادھم مچا رہے ہیں اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا. یہ بے انتہا بے ذمہ دار قسم کا انسان مجھے لگا. واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ ڈبے میں بیٹھا ہر شخص ہی صورتحال سے پریشان تھا. بالآخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اس شخص کی طرف مڑ کے کہا، سر، آپ کے بچے لوگوں کو بہت پریشان کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں. اس شخص نے یوں آنکھیں کھولیں جیسے ایک عرصے کے بعد ہوش میں آیا ہو. وہ آہستگی کے ساتھ بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. دراصل ہم ابھی اسپتال سے آ رہے ہیں جہاں اس کی ماں تقریباً 1 گھنٹے پہلے فوت ہو گئی. مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میرا خیال یہ ہے کہ انہیں بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ میرا زاویہ نظر یکسر تبدیل ہو گیا. اچانک میں چیزوں کو بالکل مختلف طریقے سے دیکھنے لگا، مختلف طریقے سے محسوس کرنے لگا. مجھے بچوں کے شور شرابے کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی تھی بالکل بھول گیا، اور میرا دل اس شخص کے غم سے بھر گیا. میں ہمدردی کے جذبات سے بھیگ گیا. تمہاری بیوی تھوڑی دیر پہلے فوت ہو گئی ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا ہے. مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ. میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز ایک لمحے میں بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی. یہ جو عادتیں ہیں 7، ان کو آپ نے ڈیفرنٹ پیراڈائم سے دیکھنا ہے، اپنا رویہ ان کو تبدیل کرنا ہے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر آپ یہ عادتوں کو اپنا سکتے ہیں. 7 عادات. ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہماری عادات کا مرکب ہے. عادات رسی کی طرح ہوتی ہیں. روزانہ ہم اس رسی کی ایک لڑی بنتے ہیں اور جلد ہی اسے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ اس بیان کے آخری حصے سے متفق نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ انہیں توڑا جا سکتا ہے. عادات سیکھی بھی جا سکتی ہیں اور انہیں بھلایا بھی جا سکتا ہے. 7 عادات میں سے پہلی اور دوسری جو ہے یہ انسان کو خود مختاری کی طرف لے جاتی ہے. یہ اندرونی فتوحات ہیں جو کہ کردار کی نشو و نما کا نچوڑ ہیں. یہاں ایک بے انتہا عمدہ مثال سے اسٹیون کوی نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے.
اور واقعہ یہ ہے کہ ایک غریب کسان کے پاس ایک بطخ کے نیچے سے سنہری انڈا مل جاتا ہے سونے کا. پہلے وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. مذاق سمجھ کر وہ انڈے کو کوڑے میں پھینکنے لگتا ہے، لیکن پھر اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہے. انڈا خالص سونے کا ہوتا ہے. کسان کو اپنی قسمت کے کھلنے کا یقین ہی نہیں آتا. اگلے دن جب اسے بطخ کے نیچے سے ایک اور سونے کا انڈا ملتا ہے تو وہ حیرت سے سٹپٹا جاتا ہے، اور پھر یہ روزانہ کا معمول بن جاتا ہے. وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر بطخ کے ڈبے کی طرف جاتا اور وہاں ایک نیا سونے کا انڈا ملتا. وہ بے انتہا امیر ہو جاتا ہے. بڑھتی ہوئی دولت کے ساتھ ساتھ اس میں لالچ اور بے صبری بھی بڑھنے لگی. روزانہ سونے کے انڈے کا انتظار کر کر کے وہ تھک جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ بطخ کو مار دے گا اور اس کے اندر سے تمام سونے کے انڈے ایک ہی بار نکال لے گا. لیکن جب وہ ایسا کرتا ہے تو بطخ کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا. نہ تو اسے کوئی سونے کا انڈا ملتا ہے، نہ اب آئندہ کبھی انڈے مل سکیں گے، کیونکہ کسان نے وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا تھا کہ جس سے اسے روزانہ ایک سونے کا انڈا ملتا تھا. اس قصے میں قدرت کے قانون اور اصول کو بیان کرتا ہے. زیادہ تر لوگ سونے کے انڈے کے زاویے نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اور جتنی زیادہ آپ کی پیداوار ہوگی اتنے ہی زیادہ آپ پر اثر ہوں گے. لیکن جیسا کہ قصہ ظاہر کرتا ہے کہ سونے کا انڈا کس نے پیدا کیا؟ دوسرے لفظوں میں پیدا کرنے کی اہلیت بطخ میں تھی. اگر آپ زندگی کا ایسا شعار اپنا لیں گے کہ جس سے آپ کی ساری توجہ سونے کے انڈے پر رہے اور آپ بطخ کو نظر انداز کر دیں گے تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ وسیلہ نہیں رہے گا جس سے آپ سونے کے انڈے حاصل کرتے ہیں. اسٹیون کوی نے اس ایگزامپل سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بطخ ہیں اور انسان بطخ ہے، اور جو پروڈیوس کر رہا ہے، جو وہ کام کر کے جو چیزیں حاصل کر رہا ہے وہ سونے کا انڈا ہے. تو انسان کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ وہ مستقل پروڈکٹیوٹی کرتا رہے. جب رشتہ ازواج میں منسلک لوگ صرف سونے کے انڈے حاصل کرنے پر متوجہ ہوں گے تو وہ اپنے اس رشتے کی حفاظت اس حوالے سے کریں گے کہ اس سے کسی طرح سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکیں، اور اس رشتے کے دیگر پہلوؤں کی طرف سے لا تعلق ہو جائیں گے. چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور دوسروں کا خیال جو کہ اس رشتے میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، یہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں غیر حساس ہو جائیں گے اور انہیں غیر اہم سمجھنے لگیں گے. عادت نمبر 1، پرو ایکٹیو بنیے. اس عادت کا مین میسیج یہ ہے: آپ خود ذمہ دار ہیں آپ کی کامیابی کے لیے. نہ تو آپ کے والدین ذمہ دار ہیں، نہ پڑوسی، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ چاچا. انسان کی کامیابی کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ خود ہے. وکٹر فرینکل ایک سائیکیٹرسٹ تھا اور یہودی بھی تھا. وہ نازی جرمنی کی قید میں چلا گیا. یہ اس قدر بھیانک قید تھی کہ اس نے جو کچھ دیکھا اور بعد میں بتایا اسے دہرایا نہیں جا سکتا. اس کے ماں باپ، بھائی اور بیوی اس کیمپ میں مر گئے، اور اس کی بہن کے تمام خاندان بھی اس کیمپ میں مر کھپ گئے. فرینکل نے خود بھی بے انتہا اذیتیں اور ذلتیں اٹھائیں. ایک روز اپنے چھوٹے سے کمرے میں ننگے اور تنہا بیٹھے ہوئے اس میں ایک آزادی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا. فرینکل نے، جو کہ قید میں بند تھا، اس نے کہا، انسان کی آخری اور اصلی آزادی یہ ایسی آزادی تھی جسے اس کے نازی جیلر بھی اس سے نہیں چھین سکتے تھے. وہ اس کے ماحول کو بھرپور طریقے سے کنٹرول کر سکتے تھے، اس کے جسم کے ساتھ جو چاہیں سلوک کر سکتے تھے. لیکن وکٹر فرینکل اب ایسا خود آگاہ بن چکا تھا کہ وہ خود اپنی ہر حالت یا حرکت کا مشاہدہ کر سکتا تھا. اس کی بنیادی شناخت قائم تھی. وہ اپنے اندر یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ سب اس پر کس طرح انداز ہوگا. یعنی جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا
اس کو یہ آزادی اور قوت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ جیسا رد عمل چاہے اس کا چناؤ کر سکتا ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہے بحیثیت انسان ہم خود اپنی زندگیوں کے ذمہ دار ہیں، ہمارے رویے ہمارے فیصلوں کا نتیجے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے حالات کے۔ مرتبہ میں پرو ایکٹیو کے موضوع پہ لیکچر دے رہا تھا، میرے تقریر کے عید درمیان ایک خاتون سامعین میں سے اٹھیں اور اس نے پرجوش طریقے سے گفتگو شروع کر دی۔ اچانک اسے اپنی حرکت کا احساس ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو کے بیٹھ گئی، لیکن وہ اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو گئی۔ میرے لیے وقفے کا انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اسے کیا ہوا۔ آخر کار جب وقفہ ہوا تو میں فوراً اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھ کیا ہوا، وہ پرجوش طریقے سے بولی۔ ایک انتہائی نا شکر گزار شخص کی فل ٹائم نرس ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کس قدر برا انسان ہے۔ میں جو کچھ بھی کر لوں اسے مطمئن نہیں کر سکتی۔ اس کے منہ سے کبھی شکر گزاری یا تعریف کا ایک لفظ نہیں نکلتا۔ وہ مستقل طور پہ مجھ پہ چیختا چلاتا رہتا ہے اور میرے ہر کام میں کیڑے نکالتا ہے۔ اس شخص نے میری زندگی اجیرن کر دی اور میں اس کا سارا غصہ اپنے خاندان کے لوگوں پہ نکالتی ہوں۔ دوسری نرسیں بھی اسی طرح سے محسوس کرتی ہیں۔ ہم ایک طرح سے اس کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور تمہاری یہ جرت کہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میں خود کسی کو اپنی رضامندی نہ دوں کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے، اور یہ کہ میں نے خود اپنی مرضی سے اپنی جذباتی زندگی چنی ہے۔ بہرحال میرے لیے کسی بھی صورتحال تمہاری اس دلیل کو ماننا ممکن نہیں تھا، لیکن میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں حقیقتاً اپنے اندر گھس گئی اور میں نے خود سے کہا میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اپنا رد عمل خود طے کر سکوں۔ جب مجھے یہ احساس ہو گیا ہاں میرے اندر یہ طاقت ہے، جب میں نے یہ کڑوی گولی نگل لی اور مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں نے خود اپنے لیے اس بری صورتحال میں رہنا چنا ہے، تو پھر مجھے یہ بھی کھلنے لگا کہ اس حال میں نہ رہنا بھی چن سکتی ہوں۔ فرینکل ان بہت سے لوگوں میں سے ایک ہے جس نے مشکل ترین حالات میں اپنے لیے آزادی کی راہ پیدا کی اور اپنے حالات کو بدلا۔ مین میسیج بی پرو ایکٹیو کا یہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے ہر عمل کے، اور ہمیں یہ ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے، اور یہ ایک لیڈرشپ کا عمل ہے۔ اور کریں کہ دو دائرے ہیں، ایک انر دائرہ ہے اور ایک دوسرا بڑا دائرہ جو کہ باہر کا دائرہ ہے۔ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کے دائرے کو بڑا کرتے ہیں، اور جو باہر کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ باہر کا دائرہ وہ ہے جس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ پڑوسی کیا کر رہے ہیں یا ماموں کیا کر رہے ہیں یا پھپھا کیا کر رہے ہیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ اپنے اندر کے دائرے کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی اپنی انرجیز جہاں فوکس کرنی ہے اس پہ توجہ دیں، نہ کہ یہ کہ باہر جو اندر کا ہے اسے کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، جو باہر کا جو دائرہ ہے اسے کہتے ہیں سرکل آف کنسرن۔ عادت 2، انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں۔ اپنی آنکھ کو بند کریں اور اپنے آپ کو کسی پیارے کے جنازے پر جاتا دیکھیں۔ خود کو جنازے کی جگہ پہ پہنچتا دیکھیں اور اپنی کار سے باہر آتا دیکھیں۔ آپ جب عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو پھول دیکھتے ہیں اور دھیمی دھیمی موسیقی آپ کے کانوں میں پڑتی ہے۔ جب آپ کمرے کے آخر میں پہنچتے ہیں اور تابوت میں جھانکتے ہیں تو اچانک آپ خود کو اپنے مقابل پاتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی میت ہے اور آخری رسومات کی تقریب ہے جو کہ آج سے 30 سال 40 سال یا 50 سال بعد منعقد ہو رہی ہے، اور یہ تمام لوگ آپ کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ بحیثیت خاوند کیسے تھے، یا باپ یا ماں یا بیٹے، کس قسم کے الفاظ کی توقع کریں گے، آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ آپ کے کردار کے کون سے اوصاف بتائیں۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں کا مطلب کیا ہے؟ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سفر اپنی منزل کے بارے میں واضح تصور کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے
اس کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں، تاکہ یہاں سے آپ جو بھی قدم اٹھائیں وہ آپ کو اپنی منزل کی طرف ہی لے جائے۔ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں گے۔ اس کے 2 اصول ہیں کہ تمام چیزیں 2 بار تخلیق کی جاتی ہیں، پہلے ذہنی سطح پہ ہوتی ہیں اور پھر طبعی سطح پر۔ تمام چیزوں کی دوسری تخلیق بھی کہا جا سکتا ہے۔ گھر کی تعمیر کی مثال لے لیجئے۔ پہلے کھیل ٹوکنے سے پہلے آپ کے ذہن میں گھر کی تعمیر کے سلسلے میں تمام تفصیلات طے پائی جاتی ہیں۔ پہلے آپ میپ بناتے ہیں گھر کا، اور اس کے بعد آپ بلڈنگ بناتے ہیں۔ یعنی پہلے میپ بنانا، یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ بلڈنگ بنانا۔ اگر میپ صحیح نہیں ہوگا تو بلڈنگ صحیح نہیں بنے گی۔ یعنی پلاننگ جو ہے، پلاننگ از ویری امپورٹنٹ۔ پہلی عادت اور دوسری عادت، یہ دونوں جو ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ کسی شخص نے یہ خوب کہا ہے کہ اچھی لیڈرشپ کے بغیر مینجمنٹ ایسی ہے کہ جیسے آتش فشاں پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی کرسیوں کو ترتیب سے لگا رہا ہو۔ مینجمنٹ کی بڑی سی بڑی کامیابی بھی لیڈرشپ کی ناکامی کا مداوع نہیں کر سکتی، لیکن لیڈرشپ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ زیادہ تر ہم مینجمنٹ کے زاویہ نظر ہی میں الجھے رہتے ہیں۔ والدین بھی مینجمنٹ کے زاویہ نظر ہی کو اپنا لیتے ہیں اور اسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کو ضابطے سکھانا، اس کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈرشپ ہو، ان میں سمت، مقصدیت اور خاندان کے بارے میں احساس اجاگر کرنے پہ توجہ دی جائے۔ ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی لیڈرشپ کا بہت فقدان ہوتا ہے۔ عادت نمبر 3، اہم کام پہلے۔ 2 سوالات۔ سوال نمبر 1، وہ کیا ایک چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور جس کو باقاعدگی کے ساتھ کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت مثبت فرق پڑ سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، اور وہ کیا ایک چیز ہے جس کو کرنے سے آپ کے بزنس یا پیشے میں بھی اس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ عادت نمبر 3 دراصل عادت نمبر 1 اور عادت نمبر 2 پر عمل کا ذاتی پھل ہے۔ عادت نمبر 1 کہتی ہے آپ خالق ہیں اور آپ ہی کے پاس کنٹرول ہے، یعنی آپ ہی ذمہ دار ہیں اور آپ ہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عادت نمبر 1، کوئی اور نہیں کرے گا، آپ ہی کریں گے۔ عادت نمبر 2 پہلی یا ذہنی تخلیق سے متعلق ہے۔ اس کی بنیاد تخیل پر کھڑی ہے، تخیل کہ جس کی بدولت ہم تصور کی آگ پیدا کر سکتے ہیں اور جس کی بدولت ہم اپنی صلاحیت دیکھ سکتے ہیں اور ذہنی طور پہ وہ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں جسے ہم حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اور پھر ضمیر ہے کہ جس کا ہم انفرادیت کا شعور حاصل کرتے ہیں اور ذاتی اور اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ عادت نمبر 3 یہ عادت نمبر 1 اور 2 کو عمل میں لاتی ہے اور اس کا ثمر ہے۔ یہ خود مختار خواہش کے اصولوں پر مرکز پر عمل ہے اور روزمرہ زندگی میں لمحے بے لمحے اس پہ کام کرنے کا نام ہے۔ عادت نمبر 3 پر عمل کرنے کے لیے عادت نمبر 1 اور 2 پر عمل ضروری شرط ہے۔ کامیاب شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرتا ہے جو ناکام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ٹائم یا وقت کی تنظیم کا چارٹ ہے یہ۔ اس میں 4 کوڈرنٹ ہیں۔ پہلا کوڈرنٹ ہے ارجنٹ اور اہم، یعنی یہ وہ کوڈرنٹ ہے جہاں پہ بحران اگر آئیں ان پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے۔ دوسرا جو کوڈرنٹ ہے وہ غیر ارجنٹ ہے لیکن اہم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسے کام کرنے ہیں جو کہ ارجنٹ نہیں ہوتے، یعنی گاڑی کی مینٹیننس اور پڑھائی کرنا، ایکسرسائز کرنا۔ تیسرا وہ ارجنٹ تو ہوتا ہے لیکن غیر اہم ہوتا ہے، یعنی فون کالز آ گئیں، موبائل پہ کسی نے میسیج بھیج دیا، وہ ارجنٹ تو ہوگا
لیکن وہ غیر اہم ہوتا ہے. اور چوتھا جو کوڈرنٹ ہے وہ غیر ارجنٹ ہے، وہ غیر اہم ہے، یعنی غیر ضروری مصروفیات، ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ پہ وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، نہ یہ ارجنٹ ہے اور نہ ہی یہ اہم ہے. یہ اس پہ تو بالکل ہی نہیں رہنا چاہیے. اگر کسی ایک کوڈرنٹ میں انسان کو رہنا چاہیے تو وہ دوسرا کوڈرنٹ ہے کہ وہ ارجنٹ تو نہ ہو لیکن امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ نے اس پہ کام نہیں کیا تو پھر پہلے کوڈرنٹ پہ آنا پڑے گا. اگر ایکسرسائز نہیں کی تو پھر ہارٹ اٹیک، اگر گاڑی کی مینٹیننس نہیں کی تو گاڑی خراب ہو جائے گی، تو پھر آپ کو فرسٹ کوڈرنٹ پہ آنا پڑے گا. عادت نمبر 4، جیت جیت سوچیے. ایک مرتبہ مجھے ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کو کہا گیا جس کا سربراہ اس بات پہ بڑا فکر مند تھا کہ اس کے لوگ آپس میں تعاون نہیں کرتے. اسٹیفن، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب خود غرض ہیں، یہ آپس میں بالکل تعاون نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ یہ آپس میں تعاون کرنے لگیں گے تو ہماری پروڈکشن میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. انسانی تعلقات کے 6 زاویے ہائے نظر ہیں: جیت جیت، جیت ہار، ہار جیت، ہار ہار، جیت جیت یا پھر نو ڈیل. یعنی اگر 2 آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ ساری 6 پوزیشن ہو سکتی ہیں. نمبر 1 جو ہے جیسے جیت جیت ہے کہ میں بھی جیتوں اور آپ بھی جیتیں. جیت جیت دل اور دماغ کی ایک کیفیت یا سوچ کا ایک انداز ہے جو ہر انسانی تعلق میں باہمی فائدے کی تلاش میں رہتا ہے. جیت جیت کا مقصد یہ ہے کہ معاہدے یا مسئلوں میں حل ہم اپنے اندر باہمی فائدے اور اطمینان لیے ہوئے ہوں. تمام لوگ فیصلے کے بارے میں اچھا محسوس کریں اور طے ہو جانے والی چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. جیت جیت زندگی کو تعاون کے حوالے سے دیکھتی ہے، مقابلے کی نظر سے نہیں. زیادہ تر لوگ چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں یا دوسرا ہار جائے یا ہم ہار جائیں دوسرے کو جتا دیں. تو یہ سارے غلط چیزیں ہیں. سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ ایسا سوچیں کہ جیت جیت. جیت جیت کا نظریہ ایک تیسرے حل کا نظریہ ہے. یہ تمہارا یا میرا طریقہ نہیں، یہ بہتر طریقہ ہے اور ایک اعلیٰ طریقہ ہے. جیت ہار. جیت ہار یہ کہتا ہے اگر میں جیتوں گا تو تم ہارو گے. بہت سے لوگ جیت ہار کے زاویہ نظر ہی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی یہی نظریہ گہرے طور پہ بچے کے اندر اتارا جاتا ہے. مقابلے کے نتیجے میں اس کو شروع سے ہی بتایا جاتا ہے کہ تم جیتو اور سامنے والے کو ہراؤ، اور یہ ایک غلط اپروچ ہے. اگر میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں تو والدین کا زیادہ پیار حاصل ہوگا. میرے والدین مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کہ وہ میری بہن سے کرتے ہیں. شاید میری اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اسکول اور کالجوں میں وہاں اکثر لوگوں کو یہی بنیادی زاویہ نظر پیدا کیا جاتا ہے. ہار جیت. لیکن کچھ لوگوں کی پروگرامنگ الٹ ہوتی ہے، یعنی ہار جیت کے مطابق میں ہارا تم جیتے. مجھے روند کر آگے نکل جاؤ. ہر کوئی ایسا ہی کرتا ہے. میں ہارنے والوں میں سے ہوں اور میں ہمیشہ ہارا ہوں. میں امن قائم کرنے والا ہوں اور میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. ہار جیت جیت ہار سے ہی بدتر ہے کیونکہ اس میں تو کوئی معیار ہوتا ہے، نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، نہ کوئی توقعات ہوتی ہے، نہ تصور ہوتا ہے. جو ہار جیت میں سوچتے ہیں وہ آپ کو فوراً خوش کرنا چاہتے ہیں. ان کو طاقت اور مقبولیت دوسروں کو مان لینے میں ہوتی ہے. ان کے اندر اپنے احساسات اور سوچوں کے اظہار کا بہت کم حوصلہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کی انا اور قوت سے فوراً مروب ہو جاتے ہیں اور نیچے لگ جاتے ہیں. جیت ہار اور ہار جیت دونوں کمزور پوزیشنیں ہیں اور دونوں کی بنیاد میں ذاتی عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے. تھوڑے عرصے تک جیت ہار بڑے اچھے نتائج پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ اپنے سے بہتر لوگوں کی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھانا جانتی ہے. لیکن ہار جیت تو شروع ہی سے ایک کمزور اور بے ہنگم سوچ ہے. ہار ہار. جب 2 جیت ہار والے لوگ یعنی ارادوں کے پکے ڈھیٹ انا کے مارے ہوئے لوگ آپس میں تعلق داری کرتے ہیں تو نتیجن ہار ہار ہوتا ہے.
دونوں ہارتے ہیں۔ ہار ہار ایک ایسے آدمی کا بھی فلسفہ ہوتا ہے کہ جس کا دوسروں پہ شدید انحصار ہو، جس کے پاس اندرونی سمت نہ ہو، جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اگر کوئی بھی کبھی بھی نہ جیتے تو پھر شاید ہارنا کوئی ایسی بری بات بھی نہیں۔ جیت ایک اور متبادل یہ ہے کہ انسان صرف جیت ہی کا سوچے۔ جیت کی سوچ کے لوگ ضروری نہیں کہ چاہے دوسرے ضرور ہاریں، وہ اس سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اہم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق جو چاہتے ہیں حاصل کر لیں۔ روزمرہ زندگی میں جب مقابلے کا کوئی احساس نہ ہو تو جیت شاید انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوچ ہوتی ہے۔ جیت کی ذہنیت والے شخص کا مقصد اپنی خواہش کا حصول ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی خواہشات اور ان کے حصول ان پر چھوڑ دیتا ہے۔ کون سا انتخاب سب سے بہتر ہے؟ اب تک 5 فلسفوں پہ بات ہو گئی ہے، جیت جیت، جیت ہار، ہار جیت، ہار ہار، اور جیت میں سے سب سے مؤثر کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ حالات پہ منحصر ہے۔ اگر آپ فٹ بال کا میچ جیت جائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مخالف ٹیم ہار گئی۔ اگر آپ ایک ریجنل دفتر میں کام کرتے ہیں اور دوسرے ریجنل آفس سے میلوں دور ہیں اور آپ کا اس دفتر سے کوئی دفتری رابطہ نہیں، تو ممکن ہے کہ آپ اس دفتر کے ساتھ جیت ہار کے تحت مقابلہ کریں تاکہ بزنس کو تحریک مل سکے۔ لیکن ایک ہی دفتر کے اندر آپ جیت ہار کی صورتحال پیدا نہیں کریں گے۔ یہاں تو آپ کو دوسرے لوگوں اور ان کے گروپس کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ جیت جیت اور یا پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ لوگ ایک اتحاد عمل پر مبنی حل پر نہیں پہنچ سکتے جو دونوں کی رضامندی پر موجود ہو، پھر یہ جیت جیت کے ایک اور اعلیٰ اظہار تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی جیت جیت اور یا پھر کچھ نہیں۔ یا پھر کچھ نہیں کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے اگر ہم مل کر کسی ایسے حل تک نہیں پہنچ سکتے جو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو تو پھر باہمی رضامندی کے ساتھ اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ ہم رضامند نہیں ہو سکتے۔ نو ڈیل توقعات کے امکان کو ختم کر دیں اور کارکردگی کے معاہدے قائم ہی نہ کریں۔ میں تمہیں ملازمت ہی نہیں دوں یا ہم مل کر یہ کام کریں ہی نہیں، اس لیے کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے اقدار اور ہمارے اہداف 2 مختلف اطراف میں جا رہے ہیں۔ یہ بہت احسن طریقہ ہے۔ جب آپ کے ذہن میں نو ڈیل کا امکان موجود رہے تو پھر آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ پھر نہ تو آپ کو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بے جا طور پہ ان کے سامنے اڑنا پڑتا ہے، اور نہ ہی اپنے ایجنڈے کو ان کے سامنے دھکیلنا پڑتا ہے۔ آپ کھلے انداز اختیار کرتے ہیں اور آپ حقیقتاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ نقطہ نظر کے زیر سطح مسائل کو سمجھ سکیں۔ عادت نمبر 5، سننا، لسننگ۔ پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر ان کو سمجھائیں۔ آپ فرض کریں آپ کو آنکھوں کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے جس سے آپ کی بینائی میں فرق پڑ گیا ہے۔ آپ کسی ماہر اینک ساز کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کی شکایت مختصر طور پہ سننے کے بعد وہ اپنی اینک اتارتا ہے اور آپ کو تھما دیتا ہے، اسے پہن لو۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ اینک 10 سال تک پہنی ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہے، میرے پاس ایک فالتو اینک گھر پہ پڑی ہے، تم یہ پہن سکتے ہو، لہٰذا آپ یہ اینک پہن لیتے ہیں، لیکن بینائی پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ چیختے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو ان سے بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پھر کوشش کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ اصرار کرتے ہیں، لیکن ہر چیز دھندلی ہے۔ یار آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ مثبت انداز میں سوچیں۔ اوکے، لیکن یہ مثبت بات ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم علاج تجویز کرنے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں۔ میرے بیٹے ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کروں گی اسے سمجھ سکوں۔ ساری عادات میں
ساری ہیبٹس میں سب سے مشکل جو عادت ہے وہ ہے سننا۔ ہم میں چیزوں پہ جھپٹ پڑنے کی اور انہیں نصیحت سے درست کرنے کی بڑی تیزی ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان تعلقات میں مجھے اس واحد اصول کو مختصر بیان کرنا پڑا تھا جو میں نے اس فیلڈ میں سیکھا ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا: پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اسے بات سمجھاؤ۔ نسبتاً بہت کم لوگوں کو سننے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کا زیادہ حصہ بھی شخصی اخلاقیات کی ٹیکنیک کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ کردار اور تعلقات کی بنیادوں سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پر اثر طریقے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنی بیوی سے، بچے سے، ہمسائے سے، باس سے، ساتھی سے یا دوست سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ صرف کسی ٹیکنیک کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں، تو پھر مجھے آپ سے دوغلے پن اور دھوکے کی بو آئے گی۔ میں سوچوں گا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کی اصل نیت کیا ہے، اور آپ کے ساتھ مکمل طور پہ کھلنے میں تحفظ محسوس نہیں کروں گا۔ پہلے دوسرے کو سمجھنے کے لیے نقطۂ نظر کی گہری تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سمجھیں۔ زیادہ تر لوگ اس نیت سے نہیں سنتے کہ اگلے کو سمجھیں، وہ اس لیے سنتے ہیں کہ انہیں جواب دینا ہوتا ہے۔ وہ یا بول رہے ہوتے ہیں اور یا بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے زاویہ نظر کی چھنی سے گزارتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں اپنی آپ بیتی پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم ہے کہ آپ کو کس طرح محسوس ہو رہا ہے۔ میں بالکل انہی حالات سے گزرا ہوں۔ میں تمہیں اپنا تجربہ سناتا ہوں۔ وہ مستقل اپنی گھر کی فلمیں دوسروں کے رویوں میں دیکھتے رہتے ہیں، اور جس بھی بندے کے ساتھ ان کی تعلق داری ہوتی ہے اسے اپنا اینک تجویز کرتے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ بھی ان کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا، بیٹی، بیوی یا ملازم، تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے: یہ بندہ بالکل سمجھتا ہی نہیں۔ ایک باپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا: میں اپنے بچے کو نہیں سمجھ سکتا، وہ بالکل سنتا ہی نہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی ابھی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہوں۔ میں نے جواب دیا: آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتے چونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ بولا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر کوشش کرنے دیں۔ میں بولا: آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ بے چین ہو کے بولا۔ میرا خیال تھا کہ اگلے بندے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے مشورہ دیا۔ عادت نمبر 6: اتحاد عمل، سینرجی۔ اتحاد عمل فطرت میں ہر طرف موجود ہے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ 2 پودے لگا دیں تو ان کی جڑیں آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں اور مٹی کی کوالٹی کو بہتر بنا دیتی ہیں، اور دونوں پودوں کی نشو و نما بہتر طور پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ لکڑی کے 2 ٹکڑوں کو اکٹھا باندھ دیں تو وہ دونوں مل کر اس بوجھ سے کہیں زیادہ اٹھا لیں گے جو علیحدہ علیحدہ دونوں ٹکڑے اٹھا سکتے ہیں۔ جس طرح ایک عورت اور ایک مرد مل کر ایک بچے کو اس دنیا میں لاتے ہیں، وہ اتحاد عمل کا شاہکار ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں کہ فریقین میں زیادہ سمجھداری پیدا ہوگی، اور یہ سمجھداری اور جوش و جذبہ مزید بصیرت، ہنرمندی اور ترقی کی طرف لے جائے گا۔ 7ویں عادت، اور یہ ہے آری کو تیز کرنا، شارپن دا سا۔ یہ میری پسندیدہ ہیبٹ ہے۔ تصور کریں کہ جنگل میں آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو بڑی تیزی سے ایک درخت کاٹنے میں مصروف ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ پوچھتے ہیں۔ تم دیکھ نہیں سکتے میں اس درخت کے تنے کو کاٹ رہا ہوں؟ تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، آپ کہتے ہیں۔ کتنی دیر سے کام کر رہے ہو؟ 5 گھنٹے ہو گئے، وہ جواباً کہتا ہے۔ یہ سخت کام ہے۔ اچھا، تم چند منٹ کے لیے رک کیوں نہیں جاتے اور اپنی آری کو تیز کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے یقین ہے یہ بہت تیزی سے کاٹے گی۔
میرے پاس آری کو تیز کرنے کا وقت نہیں۔ آدمی تیزی سے جواب دیتا ہے، میں درخت کاٹنے میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ عادت نمبر 7، آری کو تیز کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہ تمام 7 عادات کے زاویہ نظر کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے باقی عادات ممکن ہو پاتی ہیں۔ عادت نمبر 7، اس میں 4 پہلو ہیں: روحانی، ذہنی، سماجی، طبعی۔ آری کو تیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چاروں حوالوں سے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے، صحیح کھانا کھانا چاہیے، مناسب آرام کرنا چاہیے۔ ہم میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں۔ کیا فضول زاویہ ہے۔ دراصل ہمارے پاس ورزش نہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب ہم ورزش کے لیے وقت کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ہفتے میں 4 سے 6 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ دن میں کم از کم آدھ گھنٹہ ہر دوسرے دن کے بعد۔ اس طریقے سے دیکھیں تو یہ معمولی سا وقت، جبکہ اس کے فوائد باقی ہفتے کے 165 گھنٹوں کے لیے بے شمار ہیں۔ ورزش میں وزن اٹھانا، لچک پیدا کرنا یعنی یوگا وغیرہ کے ذریعے، اور دوڑنا۔ روحانی پہلو کی تجدید آپ کو اپنی زندگی میں لیڈرشپ مہیا کرتی ہے۔ روحانی پہلو آپ کا اندر ہے، آپ کا مرکز ہے، آپ کی اپنی اقدار کے ساتھ وابستگی کی پختگی ہے۔ میں روزانہ کی عبادت میں اپنی تجدید پاتا ہوں۔ زندگی کی عظیم ترین جنگیں روزانہ روح کے خاموش خانوں میں لڑی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ جنگیں جیت لیں اور اندرونی اختلافات کو طے کر سکیں تو پھر آپ کو اصل سکون حاصل ہوگا۔ ذہنی پہلو، ہم زیادہ تر ذہنی نشوونما اور تربیت باقاعدہ تعلیم کے نظام کے تحت ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے ہی اسکول کالجوں میں اپنی تعلیم ختم کرتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے اپنے ذہنوں کو زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سنجیدگی سے پڑھائی لکھائی کا کام نہیں کرتے، ہم اپنی فیلڈ سے باہر نئے مضامین کو گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک سروے کے مطابق گھروں میں ہفتے میں 40 سے 50 گھنٹے تک لوگ ٹیلی ویژن پہ ٹائم لگاتے ہیں۔ یہ تقریباً اتنا ہی وقت ہے جتنا بہت سے لوگ اپنی نوکریوں میں خرچ کرتے ہیں، اور اس وقت سے زیادہ ہے جو بہت سے لوگ اسکولوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ٹی وی کا اثر بہت بڑھ چکا ہے۔ میں اپنے خاندان میں ہفتے میں 7 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، یعنی اوسطاً 1 گھنٹہ روزانہ۔ پہل آپ مہینے میں 1 کتاب پڑھیں، اس کے بعد ہفتے میں 1 کتاب پڑھیں۔ اگر سال میں آپ 52 کتابیں پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی نالج بڑھتی جائے گی۔ گوئٹے کہتا ہے، کسی آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ وہ ہے تو وہ ویسے ہی رہے گا، اور کسی شخص کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ وہ ہو سکتا ہے یا اسے ہونا چاہیے تو وہ ویسے ہی بن جائے گا جیسا کہ وہ ہو سکتا ہے یا اسے ہونا چاہیے۔ آپ جس قدر زیادہ پرویکٹیو ہوں گے، عادت نمبر 1، اس قدر آپ ذاتی لیڈرشپ کو استعمال کر سکیں گے، عادت نمبر 2، اور اپنی زندگی کو منظم کر سکیں گے، عادت نمبر 3۔ آپ جس قدر اپنی زندگی کو منظم کریں گے، عادت نمبر 3، اتنے ہی آپ دوسرے چوتھائی والے تجدیدی کام کریں گے، عادت نمبر 7۔ جتنا آپ دوسرے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے، عادت نمبر 5، اتنا ہی آپ اتحاد عمل پر مبنی جیت کے حل والے کام کر سکیں گے۔ عادت نمبر 4 اور 6، آپ جتنا ان عادات میں ترقی کریں گے جو آپ کو خود مختار بنائیں، عادات نمبر 1، 2 اور 3، اتنے ہی آپ ایک دوسرے پر انحصار کی صورتحال میں مؤثر ہوں گے۔